أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ جب قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا انی بے شک میں متوفی کا اسم فاعل کا صیغہ توفا یا توفا تجھ کو فوت کرنے والا ہوں ورافعک اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی طرف ومطہرک اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے پیروی کی تیری کیا بنانے والا ہوں فوق الذین کفروا اوپر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے فی ما کنتم فیہ جس چیز میں تھے تم تختلفون اختلاف کرتے فاما الذین کفروا پس لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے فاعذبہم پس عذاب دوں گا میں ان کو عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس وہ پورا دے گا ان کو وَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ٹھیک ہے پس وہ اللہ پورا دے گا ان کو ان کا اجر ہاں جی واللہ لا يحب الظالمین اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو علیک تجھ پر من الآیات آیات سے والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر سے ان مسالہ یہ مسالہ ہے نا مسالہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے میں نے آپ کو صبح سمجھایا تھا نا کی کا کے یہ مضاف الیہ میں معنی پایا جاتا ہے جیسے زید کا غلام عبداللہ کی کتاب مسجد کا پنکھا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی مثال مسالہ مضاف اور عیسیٰ مضاف الیہ ان بے شک مسئلہ عیسیٰ آدم علیہ السلام کی مثال عند اللہ نزدیک اللہ کے کمثل آدم مانند مثال آدم کی خلقہ پیدا کیا اللہ نے اس کو آدم کو من تراب مٹی سے ثم پھر قال کہا لہو اس کے لیے کون تو ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتا ہے
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہاں جی، خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بول لینا بغیر باپ کے، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ پتہ چل جائے گا نا آپ کا آج آپ کیا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہاں کیا پوچھا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، مریم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا۔ مریم علیہ السلام کا خامد نہیں تھا، کنواری لڑکی تھی، اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اماں جی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے، اور ماں جی حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ الحق حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس آپ نہ ہو جائے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، فمن، پر جو شخص، حاجہ کا، جھگڑا کرے آپ سے، فمن حاجہ کا فی ہے، اس میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے جو آیا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، تعالو، تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءکم، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہماری عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنی جانوں کو، وانفسکم، اور تمہاری جان، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل، پس ہم کریں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، البتہ سچا بیان ہے، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، البتہ غالب حکمت والے ہیں، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ہیں، اور چل رہے ہیں 15 منٹ چل رہے ہیں۔ ہمارے بھائی جو ہے نا، وہ پیارے بھائی سب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور صحیح بخاری بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا سننا، ہمارے ساتھ رہنا اللہ قبول فرمائے۔ میں تقریباً روزانہ ہی کہتا رہتا ہوں، بخاری کا سننا بھی، مسائل تو ہمیں ملتے ہی ہیں، نئے نئے مسائل اللہ کی مہربانی سے، یہ تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن بخاری کو سننا بھی عبادت ہے۔ پہلے دور میں جب محدثین، علماء، شیوخ، ہمارے بزرگ حدیث پڑھاتے تھے نا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے روزانہ، کبھی کبھار نہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے کے لیے آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور آدھا آدھا دن، یعنی صبح نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ حدیث سنتے تھے۔
دور دراز سے آتے ہیں. جی دور دراز سے. کہتے ہیں کہ جب امام بخاری حدیث پڑھاتے تھے نا، پتہ کتنے لوگ سنتے تھے؟ 90,000 لوگ سنتے تھے. اللہ، آج سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے. اللہ کے نام آ رہے نہیں نہیں آ رہے، کمنٹ نہیں آ رہا. کسی کا نام ہوتا ہے نہیں اور اللہ سے بڑے بڑے یہ وہ کمنٹ پہ آ رہے نا مجھے سنتے پہ نہیں کمنٹ کریں گے پھر ہم کیا نہ کمنٹ کر کے دیں. جو ہمارے ساتھی ہمارے سامعین ناظرین سنتے ہیں نا، ذرا ہمیں اپنی اپنی رائے بھی دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہمیں اپنا نام بھی بتا دیں تاکہ ہم نام لے کے آپ کے لیے دعا کریں. نام لے کے آپ کے لیے دعا کریں. کیا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اور قرآن اور پھر بخاری جس کا کتاب اللہ کے بعد درجہ ہے، مرتبہ ہے صحیح بخاری کا، تو بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ اپنے نام بھی بتایا کریں اور کوئی نہ کوئی مشورہ، ہاں جی، اور کوئی نہ کوئی رائے بھی دیا کریں تاکہ ہم آپ کا نام لے کر دعا کر سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کون پیارا بھائی، ہمارا دوست ہمارے ساتھ روزانہ حدیث پڑھتا ہے، سنتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں صحیح بخاری. چلیں جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس. باب هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس. جب امام کو شک گزرے، ہاں جی، تو کیا لوگوں کی بات سن کر اس پہ یقین کر لے؟ امام کو شک گزرے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 3 پڑھائی ہیں، ہاں جی، یا نماز 2 رکعت والی تھی میں نے 3 پڑھا دی، ہاں جی، تو لوگ بتائیں جی آپ نے 2 پڑھائی ہیں، آپ نے تھوڑی نماز پڑھائی ہے یا زیادہ پڑھائی ہے، ہاں جی، کیا امام کو یقین کر جانا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ایوب بن ابی تمیمة عن ایوب بن ابی تمیمة سختیانی عن محمد بن سیرین. یہ نا امام صاحب کے اساتذہ ہیں ہمارے، تو 2 4 10 15 استاد، ہاں جی، جن سے ہم نے پڑھا. امام صاحب کے 1080 استاد تھے. اللہ، 1080، اور ایک دوسرے سے قابل، ایک دوسرے سے اہل علم، بڑے بڑے پائے کے استاد تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. انشاءاللہ میں آگے چل کے نا امام صاحب کے اساتذہ کا بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو تعارف کرواؤں گا. آپ کا ذوق بڑھے گا انشاءاللہ، جب آپ سنیں گے نا آپ کا ذوق بڑھے گا کہ امام صاحب کے استاذ کیسے تھے، اللہ نے کتنا ان کو نوازا تھا علم سے. جی. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رسول اللہ، یہ انا جو ہے نا، انا کا انا، لکنا، لیتا، لعلہ، انہیں کہتے ہیں مشبہ بالفعل. یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. نصب کہتے ہیں زبر کو، پتہ ہے نا آپ کو، ہاں جی، اور رفع پیش کو. جیسے انا زیدن عالمون، ٹھیک ہے، یا انا رسول اللہ پڑھنا ہے، للہ نہیں پڑھنا آپ نے. ان رسول ہم اذان دیتے ہیں نا، اشہد ان محمد
دن کہ دن 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 کیوں ہے؟ انا ہے یہ انا کا اسم ہے. آگے رسول للہ اللہ کے للہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. کیوں رسول اللہ کیوں ہے؟ یہ خبر ہے، خبر انا کی خبر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین لو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے 2 رکعت سے. فقال له کتنی پڑھانی تھی؟ 4. تو پڑھا کتنے دی؟ 2. بھول گئے. کیوں بھول گئے جی؟ بشر نوری تھے نا اس لیے بھول گئے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ فرشتے تھے نا معاذ اللہ، کیونکہ بشر تو بھولتا ہی نہیں، نوری بھولتا ہے نا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بشر بھولتا ہے. بشر ہی بولتا ہے. بشر ہی بھولتا ہے، بشر ہی بھولتا ہے، بشر ہی سوتا ہے، بشر ہی اونگتا ہے، بشر ہی کھاتا ہے، بشر ہی پیتا ہے، اور بشر ہی اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور بشر ہی شادیاں کرتا ہے، بشر ہی کی اولاد ہوتی ہے. جی جی. اور اللہ نے ہمارے محبوب کو صرف بشر نہیں بنایا، خیر البشر بنایا، سید البشر بنایا. سبحان اللہ. لیکن چل دی بھی جی چل جی کچھ نہیں. جی چلے. فقال کنٹینیو کر رہے ہیں. فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ذوالجلال نے کہا کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ السلام علیکم. یار پڑھا رہے ہیں ایسے تھی کالا کالا کی جا رہے تھے کلاس بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں. ذوالجلال نے کہا، ذوالجلال ذرا اس کے ہاتھ لمبے تھے نا، اس کو کہتے تھے ذوالجلال. ہاں جی. اور تو کوئی نہ بولا، نہ ابو بکر بولے نہ عمر بولے. ذوالجلال بول کے کہنے لگا کیا نماز کم ہو گئی ہے نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک بات تو ضرور ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو الیدین. لو اب آپ پوچھنے لگے آرمیا کیا ذوالجلال نے سچ کہا ہے؟ فقال الناس نعم. لوگوں نے کہا جی سچ کہا ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى اثنتین اخرین. رسول اللہ کھڑے ہوئے اور دوسری 2 رکعتیں پڑھائی. ثم سلم ثم کبر فسجد لو مثل سجوده. ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبرا پھر آپ نے اللہ اکبر کا. جی آگے پڑھیں. فسجد مثل سجوده او اطول. سجدہ کیا اپنے سجدے کی طرح یا اس سے لمبا. حدثنا ابو یہ کون سا سجدہ ہے؟ جو بعد میں کرتے ہیں بولنے کا. سجدہ سہو، یعنی نماز کے بعد کیا، سلام کے بعد کیا. دونوں روایتیں ملتی ہیں. سجدہ سہو التحیات کے بعد، سلام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بھی کر سکتے ہیں. حدثنا ابو الولید حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کو کتنے حدیثیں یاد تھی؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2200 نہیں 5374 5374. الظہر دوبارہ پڑھے حدیث پڑھے. عن ابی ہریرہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر رکعتین ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی 2 رکعتیں پڑھائیں. فقیل قد صلیت رکعتین.
کہا گیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سجدتين سجدتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے۔ باب اذا بكى الامام في الصلاة وقال عبد الله بن جب شداد رو پڑے امام نماز میں، سبحان اللہ، وقال عبد الله بن شداد سمعت نشیج عمر نشیج عمر، عبداللہ بن شجاع کہتے ہیں سنی میں نے عمر کے رونے کی آواز، وانا في آخر الصفوف اور میں صف کے آخر میں تھا۔ يقرأ انما اشکو بثی وحزنی، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ آیت کون سی تھی؟ انما وہ اشکو پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ابو بکر صدیق بھی جب نماز پڑھتے تھے نا، نماز میں بہت روتے تھے۔ ابو بکر نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کے کونے میں نا مسجد بنائی تھی شروع میں، مکی دور میں، جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے نفل یا کوئی بھی نماز، تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور مشرکوں کی عورتیں اور بچے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ آ جاتے تھے ابو بکر کا قرآن سننے کے لیے۔ عمر بھی روتے تھے، رسول اللہ بھی نماز میں روتے تھے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر۔ یہ تو حدیث آپ نے پہلے پڑھی کئی دفعہ، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ قالت عائشة قلت له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء۔ بکا، اور رو پڑے امام صاحب نے باب کیا باندھا؟ امام نماز میں رو پڑے۔ ابو بکر روتے تھے، عائشہ نے کہا ابو بکر تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا سکے گا۔ فمر عمر يصلي بالناس فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنت الأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا۔ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، اقامت سے پہلے اور بعد صفوں کا برابر درست کرنا۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک، عبد الولید ہشام بن عبد الملک، یہ خلیفہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اور حدیثیں روایت کر رہے ہیں، بے شمار ان کی حدیثیں۔ پہلے بادشاہ حدیثیں روایت کرتے تھے، آج تو ہمارے حکمرانوں کو اخلاص نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، نماز نہیں آتی، اللہ معاف کرے، اور بلا بسم اللہ نہیں صحیح پڑھنی آتی۔ تو پہلے جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، وہ بڑے بڑے محدث تھے۔ قال اخبرنا شعبۃ قال حدثني عمرو بن عمرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت نعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم او ليخالفن الله۔ تم ضرور صفیں ٹھیک کرو گے یا اللہ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا، بین وجوہکم، تمہارے چہروں کے یا دلوں کے، ایک روایت میں دل ہے یا چہروں کا ذکر ہے، چہرے جدا جدا ہو جائیں گے۔ اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم۔ حدثنا ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث۔ اچھا جی، جو نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتے یا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا نہیں لگاتے،
میں نہیں جانتا ان کے پاس کیا دلیل ہے، کوئی ہے دلیل ان کے پاس؟ کوئی دلیل کسی امام سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، کسی اور امام سے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. نماز میں جو ٹخنے کے ساتھ ٹخنا نہیں ملاتے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں جوڑتے، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ بندے تنگ ہوتے ہیں. نہیں، یہ دلیل ہے کوئی بندے تنگ ہوتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں. نہیں، جو بندے تنگ ہوتے ہیں تو پھر 6 فٹ کا فاصلہ چھڈو جی پہلے کرتے رہے ہیں. بندے تنگ تو نہ ہوں گے پھر لمبے پہ آ کے نماز پڑھن. یہ نہیں کہتے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار آپ ٹخنے ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا لگائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں سے بات کریں گے. ہم کہتے ہیں یار ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں. نہیں، ہم بزرگوں سے پوچھیں گے، بزرگوں سے بات کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی چلیں. ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صہیب عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری. میں دیکھتا ہوں تم کو پیچھے سے. باب اقبال الامام. میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا نا، یہ نبی السلام کا معجزہ ہے. یا امام احمد بن حنبل نے جو ایک قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے موڈوں کے درمیان پچھلی مطلب پیچھے والی سائڈ پہ، پیچھے والی جانب پہ اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. قول ہے ان کا، کوئی حدیث نہیں. مجھ پہ نہ فتویٰ لگانا. باب اقبال الامام علی الناس. امام کا لوگوں پر متوجہ ہونا عند تسویۃ الصفوف. عند تسویۃ الصفوف، صفوں کے درست کرنے کے وقت. وہ کون ہے؟ کام پائے. ہاں وہ آئے ہیں کچھ. کون؟ عورت اور مرد ہیں. اچھا انہیں کہیں اب پنکھا نا بڑا شور کر رہا ہے تو وہ کمرے میں چلے جائیں. انہیں کہیں ہم بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کمرے میں چلے جائیں، پنکھا بند کر دیں. حدثنا احمد بن ابی. ہم نے تو اپنا پنکھا بند کیا ہوا ہے. قال اخبرنا معاویہ بن عمرو قال اخبرنا زائدة بن قدامة قال اخبرنا حمید الطویل قال اخبرنا انس بن مالک قال اقیمت الصلاة فاقبل علینا رسول اللہ. نماز کھڑی کر دی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے. بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم. اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم وتراسوا. وتراسوا، اس کا معنی کیا ہے؟ چونے گچ بناؤ. جیسے دیوار نہیں ہوتی چونا لگائی ہوئی، چونا گچ دیوار پکی. قرآن میں آتا ہے نا صفن کأنہم بنیان مرصوص، رس یرسو، اس سے یہ تراسا یا تراسو، تراسو. فإنی اراکم من وراء ظہری. باب الصف الاول. باب صف، پہلی صف کا بیان. حدثنا ابو عاصم عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء الغارق. نہیں، الشہداء آگے لفظ الگ ہے. الغارق، الغارق شہید کی جمع شہداء. وہ کون ہے؟ شہید کون ہوتے ہیں؟ الغارق. کیا معنی ہے اس کا؟ پانی میں ڈوب کر مرنے والا. والمبتون. والمبتون، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا. والمطعون، اور طاعون سے مرنے والا، جیسے کرونا ہے. کوئی وبا سے. والحدم. والحدم، اور دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا. قدرتی آفت کے لیے. جی یہ قدرتی آفت ہو گیا. جی نہیں، حدم دیوار کاندھ ڈگ پہ ہوتے.
وقال لو، یہ سلاب وغیرہ اس کا بھی یاد ہے. یار سلاب کیا، میں دیوار کی بات کر رہا ہوں، سلاب کدھر آ گیا؟ وقال لو يعلمون ما في التحجير لاستبقوا إليه. لو یعلمون، اگر وہ جان لیں، ما فی التحجیر، کیا فضیلت ہے زور کے بعد جلدی پڑھنے میں. ولو يعلمون ما في العتم. آتم عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے میں. وصبح لأتوهما. والصبح لأتوهما. یہ بھی حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے. ولو حبوا. حبون میں نا گھسٹتے ہوئے. ولو يعلمون ما في الصف المقدم لستهموا. وہ قرآن آج عمر نہیں آیا، عمر بیٹا آج نہیں آیا، وہ چوری چوری انگور کھاتا ہے میرے. جی چلے. باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ. یہ تمام مصلات سے ہے، نماز کے مکمل ہونے سے ہے. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں مکمل ہوتی. حدثنا عبد الله بن محمد قال مضاف الیہ محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام لیؤتم بھی. مبشر کتنے ان کو عمر نے دسے تیرا ابو انگور کھاندا پہ چوری چوری کھا لے. لیؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. اچھا جب امام کہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کیا کہیں؟ ربنا لکل. ربنا لکل بھی ٹھیک ہے، ولکل بھی ٹھیک ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں. وہ کون ہے؟ عبداللہ کیا؟ لکل ولکل ٹھیک ہے. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ من حسن الصلاة. من حسن الصلاة. حسن الصلاة تاکوی نہیں، حسن الصلاة. یہ عبداللہ صاحب ادھر توجہ رکھیں، یہ نماز کا حسن ہے، حسن ہے. حدثنا ابو الولید قال صف کا درست کرنا نماز کا حسن ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ابو الولید قال اخبرنا شعبۃ عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. نہیں صحیح پڑھا اس نے، تسویۃ الصفوف. جی نماز کی صفوں کی درستی. جناب جانتے ہو تو مانا نہیں آتا صف دا درست کرنا تسویہ. باب اثم من لم یتم الصفوف. جو صف مکمل نہیں کرتا اس کا گناہ. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري. عبید الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك وانه قدم المدينة فقيل له ما انكرت منا منذ یوم. کس چیز کو تو نے عجیب سمجھا ہم سے؟ یوم احیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے تو نے چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قال ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف. لا تقیمون الصفوف، تم نماز کے درست نہیں کرتے. صفوں کو درست نہیں کرتے. وقال عقبۃ بن عبید عن بشیر بن یسار قادم علینا انس المدینہ بہذا. ٹھیک ہے بس آگے عبداللہ صاحب پڑھیں گے. لو جی بڑے خیال کے ساتھ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم في الصف. لو جی ترجمہ کریں. صف میں جی شاہ جی کریں ترجمہ ذرا جلدی. کندھے کے ساتھ کندھا لگانا، ٹکنے کے ساتھ ٹکنا لگانا. وقال النعمان بن بشیر رأيت الرجل منا يلزق كعبه كعب صاحبه. نہیں، یلزق کعبہ بکعب صاحبه. ہاں بکعب صاحب، اپنے ساتھی کے ٹکنے کے ساتھ. حدثنا عمرو بن خالد قال اخبرنا زهير عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه. یلزق مانا ملاتا اپنا کندھا، بمنكب صاحبه بمنکب صاحب ہی. آ جائیں عمر. وقدمه بقدمه. ماشاء اللہ. ادھر آ، ایس پاسے ادھر سامنے آ. اور اپنے قدم اس کے قدم کے ساتھ. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه. الى یمین. اچھا، دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور ایک دوسرے کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو نماز میں امام اس کو اپنی دائیں جانب پھیر دے. یہ حدیث آپ نے 4-5 دفعہ پہلے پڑھی ہے، ہاں جی. اب بھی آئے گی عبداللہ بن عباس والی حدیث. رات تہجد کے ٹائم جب نبی علیہ السلام سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر نفل پڑھ رہے تھے جی. تمت صلاته. ہاں، تو نماز اس کی ادھوری نہیں، پوری ہو گئی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى ابن عباس مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلی اللہ علیہ اس وسلم. حدیث کا میں نے ترجمہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھی پہلے بڑی دفعہ. ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینی. ادھر بیٹھ جاؤ. آپ نے میرا سر پکڑا پیچھے سے ادھر سر کریں، ٹھیک ہے؟ ای تو پکڑا. فصلی رکعۃ فجاءہ المؤذن فقام یصلی ولم یتوضأ. باب المرأة وحدها تکون صفا. عورت اکیلی صف ہوتی ہے. ماشاءاللہ، کیا شان ہے عورت کی. مرد اکیلا صف نہیں. کیوں جی؟ مرد اکیلا صف، جماعت کھڑی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے اکیلا مرد پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو؟ نہیں پڑھ سکتا. لیکن عورت اکیلی صف ہے، یہ عورت کی شان ہے نا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان بن اسحاق عن انس بن مالک قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور ہمارے یتیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. و امی خلفنا ام سلیم، اور میری امی، میری ماں ہمارے پیچھے تھی جو ام سلیم ہے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ 3 مرد ہوں، 1 عورت ہو. 3 مرد 1 عورت، انہوں نے جماعت کرانی ہے. کیسے کروائیں گے؟ امام کے پیچھے 2 کھڑے ہو جائیں گے اور طلحہ کھڑی ہو جائے گی پیچھے. امام کے پیچھے 2 مرد کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پیچھے اکیلی عورت کھڑی ہو جائے گی. باب میمنۃ المسجد والامام.
میمنۃ المسجد والامام، امام اور مسجد کی دائیں جانب کی فضیلت۔ حدثنا موسى قال أخبرنا ثابت بن يزيد أخبرنا عاصم عن الشعبي عن الشعبي عن ابن عباس قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، وہ حدیث آگئی عبداللہ بن عباس والی، أو بأزودي حتى أقامني او بیازودی یا میرا بازو، حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي۔ ٹھیک۔ باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط۔ لو جی یہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے، بڑی اہم باتیں آ گئی۔ اذا کان بین الامام، آگے پڑھیں، وبين القوم حائط۔ اذا کان جب ہو، بین الامام درمیان امام صاحب کے، و بین القوم اور درمیان مقتدیوں کے، حائطن کوئی دیوار، دیوار کا فاصلہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی؟ آگے پڑھیں۔ او سترۃ، یا کوئی سترہ ہو۔ وقال الحسن لا باس ان، اور حسن بصری نے کہا لا باسا، کوئی حرج نہیں، ان تصلی وبینک وبینہ، پڑھیں، ان تصلی و بینک و بینہ نہر، نہر، بس کوئی حرج نہیں کہ تو نماز پڑھے جب کہ تیرے ہاں جی اور تیرے امام کے درمیان ایک نہر ہو۔ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے صفیں بن گئی، 2 4 5 10 15، پھر آ گئی نہر، نہر آ گئی تو نہر کے پار جو لوگ رہتے ہیں وہ وہاں صفیں بنا لیں، درمیان میں نہر ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ وقال ابو مجلس یأتم بالامام، یہ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، حسن بصری کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، ہو جائے گی۔ آگے پڑھیں، نہرن، آگے۔ وقال ابو مجلس، وقال ابو مجلد، اور کہا ابو مجلد نے، یأتم بالامام وان کان بینہما طریق، اقتدا کرے امام کی اگرچہ ہو ان کے درمیان کوئی سڑک، رستہ، موٹر وے، جی ٹی روڈ، او جدار یا دیوار، اذا سمع تکبیر الامام، جب وہ سن رہا ہو امام کی تکبیریں۔ دیکھیں نا وہ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، ہاں جی کہاں تک صفیں پہنچ جاتی ہے، دور تک، کئی میلوں تک، ایسے ہوتا ہے نا۔ حدثنا محمد بن، یہ اس صورت میں ہے جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی نہ کوئی لنک ہو، کوئی نہ کوئی لنک ہو، کوئی نہ کوئی رابطہ ہو، کوئی نہ کوئی واسطہ ہو، ورنہ تو کہنے والا کہے گا ٹھیک ہے جی ہم پھر ادھر ہاں جی ٹی وی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جو بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے، ہم تو ٹی وی پر دیکھ کے بیٹھ کے سن کے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں؟ دیکھیں اگر ٹی وی پر نماز پڑھے تو بجلی چلے گی تو پھر کی کرے گا؟ آپ بھی چل جائے گا، ہاں آپ بھی چل، لائٹ ہی چلی گئی تو پھر کی کرے گا؟ نماز تک ہی بنے گا۔ اس واسطے کوئی نہ کوئی مضبوط لنک، مضبوط رابطہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی۔ حدثنا محمد بن سلام قال ابدت ان يحيى بن سعيد قال ابدت ان يحيى بن سعيد الانصاري ان امرت ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اپنے حجرے میں۔ یہ نماز وہ تراوی والی نماز ہے جو آپ نے 3 دن پڑھائی تھی، یہ وہ نماز ہے۔
وجدار الحجرت اور حجرہ کی دیوار کثیرن چھوٹی تھی. فرا الناس آپ حجرہ کے اندر پیچھے دیوار پیچھے مقتدی. ٹھیک ہے، یہ تعلق ہے باب کے ساتھ حدیث کا. وجدار الحجرت کثیرن فرا الناس فرع الناس. شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دیکھیں لنک ہے، واسطہ ہے، رابطہ ہے. لوگ نبی السلام کا جسم مبارک دیکھ رہے تھے. فقام اناس یصلون بصلاتہ لوگ آپ کی اقتدا کر رہے تھے. فاصبحوا افتحدثوا فاصبحوا فتحدثوا بذلك صبح کو لوگوں نے مشہور کر دیا، باتیں کی یعنی مشہور کر دیا. بلو جی رات نبی علیہ السلام نے تراویح دی نماز پڑھائی، جماعت کرائی ہے. اگلے دن لوگ اور زیادہ آ گئے. فقام اللیلۃ الثانیۃ آپ نے دوسری رات قیام کیا. فقام معہ اناس یصلون بصلاتہ بہت سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. صنعوا ذلک لیلتین او ثلاثا انہوں نے کیا 2 یا 3 راتیں. حتی اذا کان بعد ذلک جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب وسلم تیسری رات ہوئی نا، بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یخرج فلما اصبح آپ نہ نکلے. جب صبح ہوئی ذکر ذلک الناس لوگوں نے ذکر کیا جی آپ تشریف نہیں لائے. فقال انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ میں اللیل ڈر گیا کہ تم پہ نماز فرض کر دی جائے، پھر تم نہ پڑھ سکو اور گناہ گار ٹھہرو. ان تکتب علیکم علیکم صلاۃ اللیل. رات کی نماز. باب صلاۃ اللیل. میں اس لیے نہیں آیا کہیں تراویح تم پہ فرض نہ کر دی جائے. باب صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل رات کی نماز کا بیان. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال اخبرنا ابن ابی فدیک قال اخبرنا ابن ابی ذئب عن المقبری عن المقبوری ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له حصیر کان له حصیر آپ کے لیے چٹائی ہوتی تھی، یبسطہ بالنہار اس کو بچھاتے دن کے وقت، اس پر بیٹھتے سارا دن. یحتجرہ باللیل اور رات کو اس کو آڑ بناتے، حجرہ بنا لیتے. فصاب الیہ ناس لوگ بہت سارے جمع ہو گئے. صحابہ میں نا جمع ہو گئے، صحابہ یسوبو. فصفوا وراءہ آپ کے پیچھے سب بنا لی. حدثنا عبد الاعلی بن حماد غلط پڑھ رہے ہیں. حدثنا عبد آ الاعلی بن ہاں اب ٹھیک ہے. ہاں لبن حماد. قال اخبرنا وہیب قال اخبرنا موسیٰ بن عقبہ عن سالم عن ابی نضر عن بشر بن سعید عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ. چلے قال حسبت انه قال من حصیر چٹائی سے. فی رمضان فصلى فیہا لیالی فصلى بصلاتہ. ٹھیک. ناس من اصحابہ فلما علم بہم جعل یقعد. آپ بیٹھ گئے جب آپ کو معلوم ہوگا نا لوگ زیادہ آ گئے ہیں، لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر آپ بیٹھ گئے. فخرج الیہم فقال قد غرفت الذی رأیت. قد عرفت الذی رأیت. قد عرفت غرفت نہیں. عرفت الذی رأیت من صنیعکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة.
وقال عفان اخبرنا وهيب قال اخبرنا موسى قال سمعت ابا نضر عن بشر عن زید عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باب ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاۃ. تکبیر کو واجب کرنا اور نماز شروع کرنا. اب حدثنا نماز کا طریقہ شروع ہو گیا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب فرسا فجوحش شکہ. جو شے میں نے چھیلی ہے حدیث آپ نے پڑھے نا شاہ جی، یاد ہے؟ چھیل دی گئی آپ کی دائیں جانب، شکہل ایمن، آپ کی دائیں جانب چھیل دی گئی، گھوڑے سے گرے. وقال انس فصلى لنا يومئذ صلاة من صلوات من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. چلے ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. یہاں واو آ رہی ہے نا، ولک الحمد، کہیں آتا ہے لک الحمد، دونوں ٹھیک ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم گر پڑے ان فارسی گھوڑے سے. فجوحش جوہشا کیا مانا جوہشا؟ فصلى لنا قائدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام وانما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج ابو الزناد نو تنوین نہ پڑھیں، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. یہ ساری آپ نے پیچھے پڑھی حدیثیں. باب رفع الیدین فی باب رفع الیدین باب رفع الیدین فی تکبیر الاولی مع افتتاح سواء مال افتتاح سواہن، مال افتتاح سواءن، نماز شروع کرتے وقت فوراً تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع الیدین کرے. اچھا جی، یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا، میں اللہ کی مہربانی سے بالکل تعصب سے ہٹ کر بڑی دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. تقریباً 50 صحابہ سے رفع الیدین کے حدیث مروی ہے. کتنے صحابہ سے؟ 50 صحابہ سے. اور ان 50 میں عشرہ مبشرہ بھی ہے. ہاں جی، بلکہ میں آخری بات کرتا ہوں. یہ جو رفع الیدین ہے نا، رفع الیدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر باقی سارے کے سارے امام رفع الیدین کے قائل ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر باقی تمام جو امام ہیں نا ہمارے ائمہ، وہ سارے کے سارے رفع الیدین کے قائل ہیں، اور صحابہ سب رفع الیدین کے قائل ہیں سوائے عبداللہ بن مسعود کے. ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے نا ابو داود میں، ہاں جی، وہ بالکل ضعیف حدیث ہے.
ضعیف حدیث عبداللہ بن مسعود کی. ہاں جی، باقی سب صحابہ عبداللہ بن مسعود کے علاوہ رفع الیدین کے قائل تھے، اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ رفع الیدین کے قائل تھے. چلیں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خذو منكبيه کندھوں کے برابر رفع الصلاۃ جب نماز شروع کرتے. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. لو جی، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے. من الركوع رفعهما. کر دیا میں نے ترجمہ. كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع رفع الیدین کرنا جب تکبیر کہے، جب رکوع کرے، جب رکوع سے سر اٹھائے. یہ بخاری ہے، بخاری کے باب ہیں. رفع الیدین کرے کب کرے؟ جب تکبیر کہے، جب رکوع کرے، جب رکوع سے سر اٹھائے. یہ وہ کتاب ہے جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے، یہ وہ کتاب ہے بخاری. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون خذو منكبيه حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. جب رکوع جاتے ہیں، یعنی رکوع کے لیے تکبیر کہتے. ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع. نماز شروع کرتے وقت بھی رفع الیدین، رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین. یہ باب کون باندھ رہا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور حدیثیں لا رہے ہیں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ، تقریباً 50 صحابہ، ان کی حدیثیں لا رہے ہیں. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن النبي كلابة أنه رأى مالك بن الحويرث. مالک بن الحویرث، ٹھیک ہے. إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع الیدین کرتے. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. اور اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ایسا کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی. یعنی یہ رسول اللہ کا عمل ہے. نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا. صحابی کہہ رہا ہے کس کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. باب الى اين يرفع يديه وقال ابو، کہاں تک ہاتھ اٹھائے، کہاں تک رفع الیدین کرے. وقال ابو حمید في اصحاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم خذو منكبيه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر ابن عمر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 1630 احادیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا. روایت کون کر رہے ہیں؟ نام لینا. کون روایت کر رہے ہیں؟ نہیں آتا آپ کو نام؟ عبداللہ بن عمر. آواز نہیں نکلتی آپ کی. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتح التکبیر فی الصلاۃ. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر آپ شروع کرتے نماز تکبیر کے ساتھ فی الصلاۃ فرفع یدیہ تو حین آپ اٹھاتے اپنے ہاتھ حین یکبر حتی یجعلہما ٹھیک ہے، حتی یجعلہما خضو حذو منکبہ، ہاتھ اٹھاتے کہاں تک لے جاتے؟ کندھوں تک، کندھوں تک. حذو منکبیہ وَإِذَا کبر اور میں نے دیکھا کہ جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے فعل مثلہ اسی طرح کرتے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ فعل مثلہ کیا مطلب ہے؟ یعنی رفع الیدین کرتے. وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. ٹھیک. باب رفع الیدین اذا قام من من الرکعتین. الرکعتین. بس کون سے مقامات پر رفع الیدین کرنی ہے؟ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو، تیسری رکعت میں کھڑا ہوتے وقت. ٹھیک ہے. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے نا تو پھر بھی رفع الیدین کرنی ہے. وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری رکعت میں جب کھڑا ہونا ہے تو تب بھی رفع الیدین کرنی ہے. وہ باب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کاوش، محنت، کوشش اللہ قبول فرمائے. ہمارے بھائیوں کا وقت دینا اور ہمارے ساتھ شامل ہونا، سننا اور بڑے ذوق کے ساتھ سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.